رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحیٰ واحفوا الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ داڑھی مٹھی مستحب ہے اور مٹھی کے بعد تراش دینی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مٹھی نہیں بلکہ اس کو بڑھانا چاہیے۔ کیوں بڑھانا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وفر اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ۔ اس میں یہ نہیں کہ کتنی رکھو بلکہ بڑھاتے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا عمل کیا تھا؟ امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ، کہ اپنی جب حج عمرہ پر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے اور ظاہر ہے کچھ دنوں میں داڑھی بڑھ جاتی، آپ اپنی داڑھی کو یوں مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے بڑھ جاتی آپ اس کو تراش دیتے۔ اب صحابی اگر نقل کرتا ہے داڑھی بڑھاؤ اور اس کا عمل مٹھی تک ہے، اس کا معنی ہے کہ اتنی بڑھاؤ کہ مٹھی تک ہو جائے، اتنی بڑھاؤ کہ مٹھی تک ہو جائے۔ یہ ہے ما انا علیہ و صحابی، کہ دین مجھ سے لو اور پھر دین کا معنی میرے صحابہ سے، دین میرا ہوگا معنی میرے صحابی کا لینا، چونکہ صحابی اللہ کے نبی سے سمجھ کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ جو فاتحہ نہ پڑھے یہ کس کے لیے ہے؟ اس سے مراد امام ہے، مقتدی ہے، اکیلا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے، اگر وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ حدیث اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گئی، اور من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ معنی مان علیہ و صحابی کہ حدیث میری ہوگی اور تشریح میرے صحابی کی ہوگی۔ ایک شخص نے مجھے فون کیا اور کہنے لگا کہ جنازے کے فوراً بعد آپ دیوبند والے دعا نہیں مانگتے جبکہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ میں نے پوچھا حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ کہا جی مشکوٰۃ شریف کتاب الجنائز۔ میں نے پوچھا کہ حدیث آپ کے سامنے ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا یہ منڈی بہاؤالدین کا فون تھا۔ میں نے کہا آپ مشکوٰۃ شریف کھول لو اور کھول کر مجھے فون کرو۔ اب یہ بندہ ہمارا مخالف نہیں تھا، ہمارا تھا، لیکن اس کو کسی نے اعتراضات کے اندر الجھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت پر جنازہ پڑھ لو تو پھر اخلاص کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کے فوراً بعد دعا مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا مشکوٰۃ شریف کتاب الجنائز ختم ہو گیا، اس کے آگے بھی حدیث ہے؟ کہا جی آگے بھی ہے۔ میں نے کہا اسی اگلی حدیث پڑھو۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا اگلی روایت پڑھو، اس کے راوی کون ہیں؟ کہا جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگلی حدیث میں کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اذا صلی علی المیت قال اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت پر جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ میں نے کہا آپ نے جو پہلی حدیث بیان کی ہے کہ جب جنازہ میت پر پڑھو تو دعا مانگو، آپ نے کہا اس کا معنی ہے بعد میں مانگو۔ میں نے کہا اس کا معنی ہے جنازے کے اندر مانگو۔ اب آگے یہی ابو ہریرہ جو حضور کا عمل نقل کر رہے کہ جب حضور میت پر جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے، اب بھی تو وہی تو دعا ہے۔ اب یہ جو تو دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا، اگر یہ جنازے کے اندر ہے تو بات میری ٹھیک ہے، اور اگر یہ جنازے کے باہر ہے تو پھر بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو آپ بتائیں اللہم اغفر لحینا میتنا کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا جی اندر۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہا جی سمجھ آ گئی۔ اب یہ ہے ما انا علیہ و صحابی، کہ نجات پانے والا طبقہ وہ ہوگا جو حدیث میری لے گا اور پھر معنی میرے صحابی سے لے گا، سنت میری ہوگی اور سمجھے گا میرے صحابی سے۔
یہ ہم معنی کیوں کرتے ہیں کہ سنت کا معنی ہی ہوتا ہے الطریقۃ المرضیہ المسلوکۃ فی الدین، ایسا طریقہ جو پسندیدہ بھی ہو اور اس پہ لوگ چلے ہوں، ایسا راستہ ہو۔ اس لوگ سے مراد کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔